ہر دور میں یزید ہوئے. ابراہیم کا بھی ایک یزید تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس کا نام نمرود ہے. حضرت موسیٰ کے دور کا بھی ایک یزید ہے، اس کا نام فرعون ہے. تو پھر ان ادوار کے جو یزید ہوئے، یعنی نمرود اور فرعون اور فرعون، ان کے مظالم کا ذکر کیا. اب میں آپ کو پوری بات بتا رہا ہوں کہ ہم ذکر حسین میں کیا کرتے ہیں. یزید کے ظلم و جبر کا ذکر کرتے ہیں، ان کی صبر و استقامت کا ذکر کرتے ہیں، ان کی شان و عظمت کا ذکر کرتے ہیں، ان پر اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں. عین وہ عمل جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوبوں کے ساتھ کیا. یہ سنت الہیہ ہے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کرتا تھا، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، سخت اذیتیں دیتا تھا. ساری چیزیں اللہ رب العزت نے بیان کی. پھر اپنی نعمتیں بیان کی. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. تو موسیٰ علیہ السلام کے صدقے ان کی امت پہ جو نعمتیں کی، پھر ان کا ذکر کیا. ان تمام تذکروں کو علوم القرآن میں علم التذکیر بآلاء اللہ کہتے ہیں. یہ قرآن مجید کے علوم اور مضامین میں سے ہے، علم التذکیر بآلاء اللہ. اسی طرح علم التذکیر بایام اللہ ہے. علوم القرآن پر جو ائمہ نے لکھا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک الفوز الکبیر میں، تو انہوں نے ان علوم اور مضامین کی 5 قسمیں بیان کی ہیں جن کو قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ سمیٹا ہے. تو اللہ کی خاص خاص نعمتوں کا ذکر کرنا، خاص خاص ایام کا ذکر کرنا، خاص خاص واقعات کا ذکر کرنا، خاص خاص ہستیوں کا ذکر کرنا، ان کے ساتھ بیتے ہوئے واقعات کا ذکر کرنا، یہ سب قرآن مجید کے مضامین کا حصہ ہے. اسی میں سے اب چونکہ واقعہ کربلا نزول وحی قرآن کے ختم ہو جانے کے بعد وارد ہوا، لہٰذا یہ اس کے عموم سنت الہیہ کے تحت آئے گا. جو کلیہ اور اصول وضع ہوگا سنت الہیہ کا، اس کلیہ کے عموم کے تحت آئے گا. اب آپ دیکھیے قرآن مجید میں پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی ہے، تو کتنے مقامات پر آدم علیہ السلام کی پیدائش کی تفصیلات بیان کی ہیں. اسماعیل علیہ السلام کا بیان کیا ہے. پھر اللہ کی راہ میں اسماعیل علیہ السلام ذبح ہوئے ہیں، وہ ذبح عظیم ہوئی ہے. وہ نبوت ابراہیمی کی ذبح عظیم ہے، اور شہادت حسین نبوت محمدی کی ذبح عظیم ہے، رسالت محمدی کی ذبح عظیم ہے، سیرت محمدی کی ذبح عظیم ہے. اس ذبح عظیم کا ذکر کیا ہے. مینا کے میدان کا، شیطان کا آنا، کنکریاں مارنا، تفصیلات اور جزئیات، پہ لٹایا جانا، پھر چھری چلانا، باپ اور بیٹے کا آپس میں کلام کرنا، پھر فدیہ ہو جانا. اب یہ باریک باریک جزئیات کیوں بیان کی ہیں؟ قرآن مجید کوئی ناول ہے معاذ اللہ؟ استغفر اللہ العظیم. قرآن مجید کوئی تاریخ کی کتاب ہے جیسے آتھر لکھتے ہیں؟ بھئی قرآن مجید کچھ لوگوں کی آٹو بایوگرافی ہے یا بیوگرافی ہے؟ یہ باریک باریک واقعات کے کوئی لے کے چل رہا ہے، وہ لٹا رہا ہے، وہ اپنا خواب سنا رہا ہے، بیٹا کہتا ہے خواب پر عمل کر کے ذبح کر دیجئے، پھر لیٹ رہے ہیں. اس طریقے سے ساری تفصیلات بیان ہو رہی ہیں، پھر فدیہ ہو رہا ہے. ایک آیت میں مختصر بات بھی ہو سکتی تھی. نوح علیہ السلام کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہوتا ہے، لوط علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر ہوتا ہے، ہود علیہ السلام کا تفصیل سے ہوتا ہے، زکریا علیہ السلام کا تفصیل سے ہوتا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کی اتنی تفصیلات ہیں کہ حد ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کی تفصیلات ہیں. پھر سب سے بڑھ کے سورہ یوسف میں چلے جائیے، جو قرآن مجید کی سورہ محبت ہے، جو آداب محبت سکھاتی ہے اور طہارت محبت سکھاتی ہے. اس میں چلے جائیے تو اندازہ کریں کہ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ، ان کے بچپن کا ذکر قرآن میں اسٹوری بک نہیں ہے. یاد رکھ لیں، قرآن ایک اسٹوری بک نہیں ہے، ان کے بچپن کا ذکر ہے، بھائیوں کے ناروا سلوک کا ذکر ہے. ذرا سوچئے. اب اسی ایک سورہ یوسف کی روشنی میں تذکرہ کربلا کو آپ ناپ لیجیے، ذکر حسین کی اہمیت کو جان لیجیے. وہ یوسف حضرت یعقوب کے یوسف ہیں، ہائے ہائے، حسین مصطفیٰ کے یوسف ہیں. اللہ پاک حضرت یعقوب کے یوسف کا ذکر اتنا کرے اور حضور کی امت تاجدار کائنات کے یوسف کا ذکر کرنے سے کترائے، گھبرائے، تو پھر ایسے تعلق کے دعوے پر لعنت ہے. حضور کی غلامی کا دعویٰ کرنے پر بھی لعنت ہے اگر حضور کے یوسف کے ذکر سے کوئی گھبرائے اور کترائے. کیسی غلامی، کیسی نسبت. حسین کا جتنی بار ذکر ہوگا خدا کی قسم اتنی بار حضور کا دل خوش ہوگا. آقا کی دعائیں نصیب ہوں گی آپ کو.
ان کے چہرے اقدس پر فرحت کھل جائے گی، مسرتیں کھل جائیں گی کہ میرے حسین کا ذکر ہو رہا ہے، جس کو میں کندھوں پر بٹھا کے چلاتا تھا، جس کو سینے پہ لٹاتا تھا، جس کے منہ میں زبان ڈال کے چوساتا تھا، جس کو اپنا سوار بناتا تھا، میرے اس حسین کا ذکر کر رہی ہے میری امت۔ آقا کتنے خوش ہوں گے اس ذکر حسین سے۔ ان کو خواب آئی ہے یوسف علیہ السلام کو، وہ بھی قرآن میں ذکر ہے، چاند سورج اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، بھائیوں نے ناروا سلوک کیا وہ بھی قرآن میں ذکر ہے، ستیلے بھائی ساتھ لے کے جاتے ہیں شکار کرنے وہ بھی ذکر ہے، باپ سے گفتگو ہوتی ہے وہ کلمات بھی ذکر ہیں، باپ کہتا ہے مجھے ڈر ہے بھیڑیا کھا جائے گا وہ بھی قرآن میں ذکر ہے۔ اب یہ کلام جو ہو رہا ہے، مجھے ڈر ہے تم لے جاؤ گے، حفاظت نہیں کرو گے، بھیڑیا کھا جائے گا، بتاؤ اس سے کتنے احکام شریعت کے نکالتے ہیں آپ، کتنے حلال حرام کے احکام نکالتے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ کی کتنی تعلیمات نکالتے ہیں۔ یہ ذکر یوسف ہے۔ اور پھر وہ جنگل بیاباد کنویں میں گرا آتے ہیں، اس کا ذکر ہے، پھر جھوٹا خون لگا کے کپڑوں پر آتے ہیں، اس کا ذکر ہے، پھر وہ ان کے مکر و فریب پر کہتے ہیں اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں، پھر اس کا ذکر ہے، پھر قافلے کے آنے کا ذکر ہے جس نے کنویں سے نکالا ہے آپ کو، مصر لے جا کے بیچ دینے کا ذکر ہے بازار میں۔ اب مجھے بتائیے وہ بازار میں لے جا کے بیچا جا رہا ہے یوسف علیہ السلام کو، آج شریعت محمدی کی روح سے جو عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، توحید ہے، رسالت ہے، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالملائکہ، ایمان بالوحی، ایمان بالبعث بعد الموت، جتنی بنیادی چیزیں ہیں ایمان اور ارکان اسلام کی، اور حلال و حرام کے دیگر احکام، ان میں سے کتنے مسائل اس واقعے سے آپ کو معلوم ہوتے ہیں۔ اگر بہت ساری بے شمار چیزیں جو بنیادی اور اساسی ہیں وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہیں ہیں ان واقعات سے، تو اللہ نے کیوں بیان کیا ہے؟ پوری صورت کا ایک زیادہ حصہ اس پر مشتمل ہے۔ کیوں؟ بیچا جا رہا ہے، مصر کے بازار میں اس کا ذکر ہے، پھر جوان ہونے تک کا ذکر ہے، پھر مصر کے اس عزیز مصر کی بیوی آپ پر فریفتہ ہو جاتی ہے، اس کا ذکر ہے، وہ مطالبہ کرتی ہے، اس کا ذکر ہے، آپ بچ کر چلے جاتے ہیں، اس کا ذکر ہے۔ یہ حصہ ہے جس سے آپ کو اور ہم کو طہارت اور پاک دامنی کا درس ملا، کیسے حالات میں کیسے بچنا ہے، اس سے تو درس ملا۔ مگر وہ جو ساری کہانی آ رہی ہے وہ تو ذکر یوسف ہے، یعقوب کے یوسف کا ذکر ہے، کیونکہ خدا کا محبوب بندہ ہے، مشکلات سے گزرا ہے، رب نے اس کی ساری مشکلات کو قرآن کا مضمون بنا دیا ہے۔ ارے تو حسین سے زیادہ محبوب اس امت میں مصطفیٰ کا خدا کا کون ہوگا؟ ان کی پریشانیوں کا ذکر ہے، پورا کربلا ایک داستان ہے، اس کے ذکر کرنے سے خدا اور رسول کتنے خوش ہوں گے۔ پھر آپ پر تہمت لگی ہے، اس کا ذکر ہے، پھر قید میں ڈال دیے جاتے ہیں، اس کا ذکر ہے، قیدیوں کو خواب آتا ہے، اس کا ذکر ہے، خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، اس کا ذکر ہے، الحاظ القیاس پھر باہر نکلتے ہیں، اس کا ذکر ہے، پھر وہ مصر کی عورتوں کو بلا کے ان کو پھل تھمائے جاتے ہیں، چھریاں دی جاتی ہیں، چہرے سے پردہ پلٹ کے گزارا جاتا ہے، ان کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں، اس کا ذکر ہے۔ یہ سارے انگلیاں کٹنے کے واقعے سے شریعت کے کتنے حلال اور حرام معلوم ہو گئے آپ کو، کتنے فرائض واجبات اور سنتیں معلوم ہو گئیں۔ ان کے صبر کی بات ہو رہی ہے، طہارت کی، استقامت کی، عظمت کی، شان کی، مضبوطی کردار کی، اور سنت بنائی جا رہی ہے کہ میرے محبوب کا بھی ایک یوسف ہوگا۔ دیکھو پرانے بنی اسرائیل کے زمانے کے یعقوب کے یوسف کا ذکر جس طرح میں نے کیا، جب میرے محمد مصطفیٰ کا یوسف آئے اور وہ مدینہ سے چل کے کربلا پہنچے، تو اس کا سفر اس سے کم نہیں ہوگا جو غیر آباد کنویں سے نکل کے مصر میں بکنے کا سفر یوسف کا تھا۔ وہ مصر میں بکا ہے، اور اس حسین یوسف محمد کا سر نیزے پہ چڑھا ہے، اس نے بھی کربلا سے کوفے اور دمشق کا سفر کیا ہے، اور لٹا قافلہ لے کر یہاں بھی سیدہ زینب کوفہ اور دمشق سے واپس مدینہ پہنچی ہیں۔ ایک سفر وہ بھی ہوگا۔ اللہ نے سب کچھ اس لیے بیان کیا کہ میری سنت کو دیکھ لینا، میرے طریقے کا حیا کرنا۔ اگر میں یوسف یعقوب کا ذکر یوں کر رہا ہوں، تم بھی عمر پر یوسف محمد کا ذکر اس طرح کرنا۔ امام حسین امام علی مقام آپ کو پتہ ہے اہل بیت کا حصہ ہے، اور امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام اہل بیت کی پوری انگوٹھی کا نگینہ ہے، نگ ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت ہے، اہل بیت سے محبت کرنا، اور میں زور دے کے کہہ رہا ہوں وہ شخص اہل سنت نہیں ہے جو محبت و مودت اہل بیت سے جس کا دل خالی ہے، جس کے دل میں محبت اور مودت اہل بیت کی ذرہ برابر کمی ہے، وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے۔ اسے سوچنا چاہیے
کہ کہیں نہ کہیں اس کے اندر خارجیت نے ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ اہل سنت کی شناخت ہے حب و تکریم صحابہ، حب و تکریم اہل بیت، یہ دونوں شاخیں مل کر حب رسول بنتی ہیں۔ محبت رسول محبت اہل بیت کے بغیر معنی نہیں رکھتی۔ وہ شخص جھوٹا ہے دعویٰ محبت رسول میں جو حضور کی محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے مگر دل اس کی محبت اہل بیت سے خالی ہے۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ائمہ اہل سنت کے 1400 سال 1500 سال کی تاریخ میں ہمارے کل ائمہ کا طریقہ اہل بیت اطہار کی محبت کے باب میں یہی رہا ہے، ان کا مسلک و مشرب یہی رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک یہی، سیدنا امام مالک کا مسلک یہی، حضرت امام شافعی کا مسلک یہی، حضرت امام احمد بن حنبل کا مسلک یہی۔ میں اہل سنت کے چاروں ائمہ فقہ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، ان کا مسلک و مشرب بھی یہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص کو حنفی کہلانے کا بھی حق نہیں ہے جو محبت و مودت اہل بیت میں کم ہے، کمزور ہے، ناقص ہے۔ نہ وہ حنفی ہے، نہ مالکی، نہ شافعی، نہ حنبلی۔ یہ اسلاف کا طریقہ تھا محبت اور مودت اہل بیت، اور کل ائمہ اربعہ کا طریقہ تھا، اور صحابہ کرام کی روش اور طریقہ بھی یہی تھا۔